الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے آج اس مدرسے کے پروگرام میں مجھے اور آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسٹیج پر تشریف فرما آپ کی اس مسجد کے امام حضرت مولانا و مفتی عامر صاحب، جو ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے آپ کی اس بستی میں دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اب حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اس میں میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، یہ جو تمہارے خاندان ہیں، یہ جو تمہاری برادریاں ہیں، یہ ہم نے تمہاری پہچان کے لیے بنائی ہیں۔ اس میں تکبر کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں غرور کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ جو قبیلے ہیں یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ اس زمین پر نہ کوئی انسان بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، تمام کے تمام انسان برابر ہیں، تمام کے تمام ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی، تم میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، اور اگر تم میں کوئی بڑا بننا چاہتا ہو، اگر تم میں کوئی باوقار والا بننا چاہتا ہو، اگر تم میں کوئی عزت دار بننا چاہتا ہو، اگر تم میں کوئی چاہتا ہو کہ جب اس دنیا کے اندر سے ہماری آنکھ بند ہو جائے اور جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں اور اللہ کے دربار میں ہم اللہ کے سامنے آئیں تو ہمارا بڑا وقار ہو، ہماری بڑی عزتیں ہوں، ہماری بڑی عظمتیں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایک طریقہ بتلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایک راستہ بتلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایک طریقہ بتلاتا ہے۔ اللہ وہ بڑا بننے کا طریقہ کیا ہے، اللہ وہ بڑا بننے کی چیز کیا ہے، تو خود اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تم مکرم بننا چاہتے ہو، اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو، اگر تم باوقار بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے راستے تمہارے لیے آسان ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کے راستے تمہارے لیے بند ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں سائے تمہیں تلاش کرتے پھرے، تو آؤ تقوی اختیار کرو، آؤ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ جتنی میں اور آپ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاریں گے اتنی ہی کامیابی اور کامرانی میرے اور آپ کے قدم چومے گی۔ اس لیے کہ میرے محترم بھائی، بڑی مشہور گفتگو کرنے چلا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں پر حسب نسب نہیں چلتے، ہمارے یہاں پر برادریاں نہیں چلتی،
ہمارے یہاں پر قبیلے اور خاندان نہیں چلتے، ہمارے یہاں پر طاقتیں نہیں چلتی، ہمارے یہاں پر مالداریاں نہیں چلتی۔ بڑی مشہور گفتگو ہے، آپ نے اپنے امام صاحب سے سنا ہوگا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، بڑی مشہور گفتگو ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کون فاطمہ الزہرا؟ نبی کی لخت جگر ہے۔ کون فاطمہ الزہرا؟ علی کے مرتضیٰ کی اہلیہ ہے۔ کون فاطمہ الزہرا؟ حسن حسین کی والدہ ہے۔ کون فاطمہ الزہرا؟ کون فاطمہ الزہرا؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے اور ان کو دفنانے کے لیے جن قبر کے اندر اتارا جا رہا تھا تو کیا کہا تھا؟ اس وقت میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک قبر کے تو جانتی ہے، ایک قبر تجھے خبر نہیں، ایک قبر تجھے معلوم نہیں، ایک قبر کے تجھے معلوم ہے، آج تیرے اندر نبی کی لخت جگر آ رہی ہے، ایک قبر تجھے معلوم نہیں، آج تیرے اندر حسن حسین کی والدہ آ رہی ہے، ایک قبر تجھے خبر نہیں، آج تیرے اندر علی کے مرتضیٰ کی اہلیہ آ رہی ہے، آج تیرے اندر جنت کی عورتوں کی سردار آ رہی ہے۔ تو کیا کہا تھا اس وقت میں؟ کیا آواز آئی تھی؟ وہ اعلان لگانے والے ذرا سن لے، ذرا سن لے، میرے یہاں پر حسب نسب نہیں چلتے، میرے یہاں پر طاقتیں نہیں چلتی، میرے یہاں پر مالداریاں نہیں چلتی، میرے یہاں پر کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، میرے یہاں پر یہ تمام چیزیں نہیں چلتی، بلکہ میرے یہاں پر اعمالوں کے سکے چلتے ہیں۔ اگر اعمال لے کر کے آئے ہو تو میں استقبال کرتی ہوں، اور اگر گناہوں میں ڈوب کر کے آئے ہو تو میں بڑی مصیبتوں اور بڑی پریشانی کا گھر ہوں۔ کیا میرے محترم بھائی یہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے تھا؟ نہ میرے محترم بھائی، بلکہ ان کو تو میرے اور آپ کے آقا نے جنت کی عورتوں کا سردار مقرر کر دیا تھا۔ یہ جواب تو مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے ہے کہ جو بالکل بے فکر ہو کر کے اس زمین پر ایسے گھومتے ہیں، جو بالکل بے فکر ہو کر کے 2-4 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیتے ہیں، 2-4 کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں، 2-4 مرتبہ اللہ کے راستے میں کیا چلے گئے، اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، 2-4 مرتبہ اللہ کے راستے میں یہ حج کر کے آ گئے، اب تو ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ خبردار، ان باتوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دینا، ان باتوں کو اپنے دماغوں سے نکال دینا۔ یہ جواب مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے ہے جو اس زمین پر ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ خبر کوئی فکر کی جگہ نہیں ہے، جیسا کہ حشر کا میدان کوئی رسوائی کی جگہ نہیں ہے، جیسا کہ جنت بالکل آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دے گا۔ نہ میرے محترم بھائی، بلکہ یہ جواب تو مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے ہے جو اس زمین پر ایسے گھومتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی، میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم مکرم بننا چاہتے ہو، اگر تم باوقار بننا چاہتے ہو، اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو تو آؤ 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 تقوی اختیار کرو، آؤ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے، اور خالی مجھے اور آپ کو نہیں، بلکہ اگر میرے اور آپ کے آقا نے صحابہ کو دیکھا، ان کے اندر کسی طرح کی کوئی چیزیں کوئی کسی طرح کی ان کے اندر اختلاف آیا ہے تو میرے اور آپ کے آقا نے، میرے اور آپ کے اللہ نے ان کو بھی یہی سبق دیا ہے۔ آؤ تمہیں بتاتا چلوں، اوس اور خزرج 2 قبیلے ہیں، آپس میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں شعر و شاعری کی محفل چل رہی ہے، آپس میں شعر و شاعری چل رہی ہے۔ دشمنان اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایمان والے ایک ساتھ بیٹھ جائے، بلکہ وہ تو پہلے سے یہ حرکتیں کرتا ہے اور آج بھی کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ میں آپ کو بتلانا کیا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دونوں کے دونوں قبیلے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اوس اور خزرج، جس کو قرآن کریم اوس اور خزرج کے نام سے جانتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ دونوں کے دونوں قبیلے آپس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شعر و شاعری کی محفل چل رہی ہے، شعر و شاعری چل رہی ہے، آپس میں محبت کی باتیں نفرت میں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی شعر اوس والا کہتا ہے تو اسی کے جواب میں دوسرا شعر خزرج والا کہتا ہے، یہ گفتگو آگے چلتی ہے،
محبت کی باتیں اب نفرت میں شروع ہو جاتی ہیں، محبت کی باتیں نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اوس والو او خزرج والو آؤ تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ میرے بھائیوں یہ دونوں کے دونوں قبیلے آپس میں لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، تو ایمان والے بھائی آپس میں لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہیں، آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو اوس اور خزرج دونوں کے دونوں قبیلے آپس میں لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو خبر ہوتی ہے، اللہ کے نبی نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابوبکر صدیق نماز پڑھا دینا، جب نماز کا وقت ہو جائے مجھے دو بھائیوں کے بیچ میں پہنچنا ہے، مجھے دو ایمان والوں کے بیچ میں پہنچنا ہے، ان میں صلح کرانی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی ان دونوں قبیلوں کے درمیان میں پہنچتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جا کر کے دیکھتے ہیں کہ دونوں کے دونوں قبیلے آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں میان سے باہر نکلی ہوئی ہے، وار کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی ان دونوں قبیلوں کے درمیان میں پہنچتے ہیں اور جا کر کے اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ان کے سامنے دو نصیحتیں بیان کرتے ہیں۔ کون سی نصیحتیں ہیں؟ کون سی دو نصیحتیں ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں مختصر کرتا ہوں، اللہ کے نبی ان قبیلوں کے درمیان میں پہنچتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ دو ایمان والے بھائی آپس میں لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی ان کے درمیان میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح سے وہ ڈرنے والی ذات ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم اس دنیا سے جانے لگو، جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگو، ایمان کے بغیر نہ جانا، اسلام کے بغیر نہ جانا، یعنی جب تم اس دنیا سے جانے لگو ایمان اور اسلام کے بغیر نہ جانا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح سے وہ ڈرنے والی ذات ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی آپ سے اختلافات کو ختم کرو، آپس میں پیار محبت پیدا کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بیان اور اصل خطاب تو ہمارے آنے والے مہمانوں کا ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔